ایک چیز اور بھی ہے، حزب البحر کی مدد سے یہ جو زبان کی یہ جو زبان بندی کی کاٹ ہوتی ہے، کیا یہ بھی ہوتی ہے یا اس کی کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ضمن میں کوئی واقعہ ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں؟ کیونکہ یہ کبھی ہم نے سنا ہے کہ یہ زبان بندی ہوتی ہے تو اس کی کاٹ نہیں ہوتی، کہ ہماری حزب البحر کی مدد سے ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں جی جی کہ جن کے ساتھ زبان بندش کا عمل باقاعدہ جادو کی صورت میں کیا گیا تھا، صحیح. اور اس طرح کی زبان بندش کا معاملہ کیا گیا تھا کہ ایک اچھا خاصا بولنے والا بندہ جی جی جس کا کام ہی مارکیٹنگ کا ہے، صحیح 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 سیل مینی کا. اب سیل مینی کرنے والے کا کام کیا ہے؟ بولنا. صحیح بات ہے. میرے پاس ایک سیل مین آیا اور نیا آباد کے اندر میری رہائش تھی اس وقت، تو وہاں پر جو ہے نا ایک شخص اس بندے کو میرے پاس لے کر آیا. وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب یہ سیل مینی کا کام کرتا ہے اور بیچارہ ٹول جو ہے نا جی جی اس کے کٹ پیس یہ بڑے بڑی جو ہے نا گوداموں سے اور کمپنی وغیرہ سے وہاں سے اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد اس کے پیسز کر کے اس کی لیسیں وغیرہ لگا کر خوبصورت کر کے بنڈل بنا کر، اور یہ مارکیٹنگ کرتا ہے، سیل مینی کرتا ہے، اور اس صحیح سے اس کا گزر بسر چل رہا ہو. صحیح. تو اچانک یہ ہوا کہ اس کا جو ہے نا یہ سیل مینی کر کے جیسے آیا، آنے کے بعد نماز اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہے گھر میں. اب گھر والی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، تو اب یہ الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہے ارے کہ مجھے پانی پلاؤ. صحیح. اب وہ بولنا چاہ رہا ہے لیکن وہ الفاظ اٹک رہے ہیں، بول نہیں پا رہا ہے، نکل ہی نہیں رہے ہیں الفاظ. یعنی کہ تتلا رہے ہیں یا تتلاہٹ تو اور چیز ہے، اچھا وہ لفظ پھنس رہے تھے. اوہو. اور ایسا اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری جو زبان ہے نا، جب میں کچھ بولنے جاتا ہوں تو وہ پلٹ جاتی ہے. صحیح صحیح. اس طرح کی کیفیت کا معاملہ ہے، اور سارے گھر والے پریشان ہیں کہ اچھا خاصا بندہ اور یہ تو اتنا بولنے والا ہے کہ اس کے بولنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے بسا اوقات، یہ تو اتنا بولنے والا. اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی سیل مینی کرنے والا شخص، بول بچن اگر اس کے پاس نہیں ہے، بولنے کا نہیں ہے معاملہ، بالکل صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں. اب وہ اتنا بولنے والا اچانک اگر اس طرح کرنے لگے تو یہ تشویش ہوتی. اب جب تشویش ہوئی، پریشان ہوئے، تو وہ لے کر آئے میرے پاس. اب جب تشخیص کی تو تشخیص کے اندر یہ سامنے آیا کہ باقاعدہ عمل کر کے اس کی زبان کو باندھا گیا. اوہو. اچھا، ہمیں سمجھ رہا شاید خدا نہ خواستہ نظر بد نہ لگ گئی ہو، کسی کی نظر نہ لگ گئی ہو اس پہ. نظر بد وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، جی جی. اور بڑی خطرناک ہوتی ہے نظر بد بھی. حاسدین کی حسد، نظر بد. ہاں، یہ جو معاملہ جادو کے حوالے سے تھا. صحیح صحیح صحیح. اور جادو کے ذریعے سے باقاعدہ جو ہے نا صحیح. اس کی زبان کو باندھا گیا تھا. اور اس کے لیے اتنے خطرناک قسم کے عمل ہوتے ہیں. باقاعدہ مچھلی کے اندر، مچھلی کے منہ کے اندر ایک تعویذ جو ہے وہ لکھ کر اس کو سوئیاں لگا کر، اور پھر اس کے منہ کو سی کر اور سمندر کے اندر باقاعدہ ڈالا جاتا ہے، بندش کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے. کیسے ظالم لوگ ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. بعض عورتوں کی زبانوں کی بندش کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اب وہ اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تشخیص ہوئی زبان بندش کا معاملہ. والحمدللہ اسی دعا حزب البحر کی برکت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کارڈ کا عمل کیا گیا. لیکن وہ کارڈ کا عمل بڑا یونیک تھا، الگ قسم کا تھا، اور یہ ایک القائی تھا صحیح اللہ کی طرف سے اور اس دعا کی برکت سے. بے شک ایسے ہی ہے. اور وہ اس طریقے سے تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو اتار کا جو سامان ہے نا، اس سامان کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک زبان لے کر آنی ہے گائے کی، اور اس زبان کے اوپر کٹ نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے چھری کا.
साबुत आपने लेकर आए। मैंने यही दुआ हिज़्बुल बार सही 7 दफ़ा पढ़ी। पढ़ने के बाद जो ज़बान थी उसके ऊपर दम किया और इस ज़बान को उसको कहा कि अपनी ज़बान बाहर निकाल, तो उस ज़बान के ऊपर से और उसके सर के ऊपर से 7 दफ़ा इस तरीके से घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। जी 7 दफ़ा इसे घुमाया और घुमाने के बाद कहा कि भाई इस ज़बान को आप कहीं किसी वीरान जगह पर दफना दें। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते इसी तरह इस अमल को दोहराया गया। दूसरे हफ्ते में ही उस बंदे की ज़बान खुल गई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया और तीसरे हफ्ते में बाकायदा जिस तरह नॉर्मल बातचीत करते हैं उस तरीके से उसने बातचीत की। और वो बंदा सच पूछे तो वो बंदा भी मानने वाला नहीं था। सही बात है। वो कहता था यार अल्लामा साहब एक बात कहूँ, बोले कहा मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। सही। बल्कि लोगों को मैं कहता था कि भाई ये कुछ भी नहीं होता, बस जाओ तबलीग पर, से रोज़ा पर जाओ, चिल्ले पर जाओ, ये सब कुछ करो, अल्लाह ताला इसी से ही करम नवाजी करेगा। ठीक है, तबलीग के अंदर भी, दर्स व तदरीस के अंदर भी अल्लाह ताला ने खैर रखा है, बरकत रखी है, सारी चीज़ें। लेकिन जहाँ मर्ज आ जाए तो मर्ज का जो इलाज है ना, तो वो इलाज एक जो तरतीब है उस तरीके से उसके मुताबिक ही। तो कहा कि बिल्कुल, मैंने फिर इसको अपनी जब ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल अपनी ज़ात से देखा तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का असर होता है और इन कलाम से, कलामुल्लाह से, अल्लाह के कलाम से इन चीज़ों के जो असरात हैं वो ख़त्म भी होते हैं। बेशक कुरान में भी तो इन चीज़ों का जिक्र है। अगर कोई मियाँ जैसे फरमाते हैं कि अगर कोई इन चीज़ों का इनकारी होता है तो कुरान की नस का इनकारी होता है। तो ज़ाहिर जादू, जिन्नात और इन तमाम चीज़ों का जिक्र तो कुरान में आया। अगर कोई इसका इनकार करता है तो गलत ही करता है ना वो। तो हमें बहज़ियत मुसलमान इन चीज़ों का तो एतराफ़ करना चाहिए और जो हम इन तमाम ईमान की जो ज़रूरी ईमान की जो हिस्से हैं वो सब चीज़ में शामिल हैं। लेकिन अब मसला ये है कि वो हम लोग जब मॉडर्न होते जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि शायद कि जो हमारी जो अक्ल में चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि जो हमारे पीछे बुज़ुर्गों ने काम किए हैं या हमारे माँ बाप जो पीछे करते हुए गए, हम उन चीज़ों को फ़ौक़ियत नहीं देते बल्कि अपनी अक्ल को फ़ौक़ियत देते हैं, समझते हैं कि हम ही अक्ल कुल हो चुके हैं। तो वो नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल होती है। और आतिफ भाई देखिए, ये दुनिया ऐसी ही है, जब बंदे के सर से किसी चीज़ का मामला गुजरता है ना तो फिर उसको मानना पड़ता है। सही बात है। मैं एक वाकया, अगर वक्त हो, वक्त है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि हमें हमारे डायरेक्टर साहब से पूछना पड़ता है। सही बात है। यार ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा वक्त हो गया है, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो परेशान ना हो जाए। सही बात। अल्लामा साहब शुरू हो गए एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक। तो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स, सही, पेशे के हिसाब से डॉक्टर, सही, खैर नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ कि वो डाउ मेडिकल कॉलेज के अंदर बाकायदा जो है ना अपॉइंट था। अब है या नहीं ये बहुत पहले की बात है। सही। ये उस वक्त की बात है कि जब हमने शुरू में मुफ्ती आसिफ सईद कादरी साहब के साथ जी एक प्रोग्राम जो है ना हमने किया था, सही, जियो के ऊपर, जियो चैनल पे। सही। उस प्रोग्राम का नाम था दस्तक के बाद विद साइड लोधी। अच्छा। तो वो प्रोग्राम भी बड़ा दिलचस्प था। अच्छा, मुझे असल में मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था कैमरे वगैरह पर आने। तो मुफ्ती साहब ने जो है वो मुझे कहा कि भाई आपने आना है और साथ चलना है हमारे। लीड वही कर रहे थे उस प्रोग्राम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम से भी बहुत सारे लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचा है और बहुत सारे लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो दूर हुई और जो गलत कॉन्सेप्ट था इस रूहानी अमलियात की फील्ड के हवाले से उसको दूर किया गया और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको एक्सपोज किया गया। जैसे आजकल
شعبدہ بازی بالکل صحیح کرنے بات والے ہے. جو لوگ تھے تو ان کو اس پروگرام کے اندر باقاعدہ ایکسپوز کیا تھا کہ ایسے اگر کوئی ہاتھ کر کے یوں کرے اور کہے کہ یہ تعویذ آ گیا، یہ کچھ نہیں، یہ شعبدے. اسی طریقے سے اس پروگرام کے اندر لائیو جو ہے ایک شرٹ جو ہے وہ جلائی گئی تھی پانی سے، پانی کے چھینٹے لگا کر، اور باقاعدہ وہ شرٹ جلی. پھر بعد میں اس کو ریویل کیا گیا، بتایا کہ بھائی اس کے اندر ایک کیمیکل ہم نے کیمیکل تھا، صحیح ڈالا بات ہے. تھا، اور وہ کیمیکل کے اوپر جب پانی پھینکا جائے تو تو وہ آگ پھر لگ وہ جاتی آگ ہے. لگتی ہے، دوسرا آگ لگی. تو وہ پروگرام جو ہے ہم نے کیا تھا. اس پروگرام کے جو پروڈیوسر تھے ریحان صاحب، جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی کال آئی میرے پاس، صحیح. اور وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب ایک صاحب ہیں تو پچھلے 1 سال سے صحیح. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے مخصوص وقت کے اندر جسم میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، صحیح صحیح صحیح. اور پیشے کے لحاظ سے وہ خود ڈاکٹر ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ میں نے جو ہے نا اپنے علاج کے حوالے سے تشخیص کے معاملات کیے، صحیح. ہر ٹیسٹ کیا، ایون یہ کہ سال میں 1 مرتبہ باہر ملک سے ڈاکٹروں کا، بڑے ڈاکٹروں کا ایک باقاعدہ وفد آتا ہے، صحیح. اور وہ ڈاکٹروں کا جو وفد ہے وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی بیماری کے جس کو ڈائگنوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جی اس پر وہ ریسرچ کرتے ہیں آپس میں، صحیح. آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس کی کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، صحیح. اور تشخیص کرنے کے بعد پھر جو رزلٹ آتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس بورڈ کے سامنے رکھا صحیح. اور کہا کہ میں خود ہی مریض ہوں، یہ میرا مرض ہے، اب یہ مرض کس وجہ سے ہے وہ آپ ثابت کریں، تشخیص کریں. اب ان ڈاکٹروں کی ٹیموں نے سارے ٹیسٹ کروائے، سب کچھ کیا، پوچھا، اس سے انٹرویو لیا، کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کے ساتھ یہ جو رپورٹیں بتا رہی ہیں ان رپورٹوں کے مطابق آپ نارمل ہو، صحیح. آپ کو کوئی مرض نہیں ہے. بھلا اگر کوئی مرض نہیں ہے تو یہ تکلیف مجھے کیوں؟ کہا کیوں ہے، اس کیوں کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں. تو ریحان صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب کیا آپ اس کیوں کا جواب دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے، کوشش کر لیں گے. تو بولا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں پی ٹی سی ایل میں ہوتا ہوں، ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر مسجد ہے، اس مسجد کے اندر عصر کی نماز کے بعد میں ملاقات کرتا ہوں، تو آپ بھیج دیجیے گا ان کو. چلے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا. تو وہ آئے ڈاکٹر صاحب. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ریحان صاحب نے بھیجا ہے اور یہ معاملہ ہے میرے ساتھ، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان چیزوں کے اندر بلیو نہیں کرتا ہوں. بس وہ جو قرآن اور حدیث کے اندر جو چیزیں ہیں، جادو ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہے بس اس حد تک، لیکن ڈیپلی میں ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کسی اس طرح کی چیزیں ہوں تو کسی سائیکسٹرسٹ کے پاس جائیں، وہ نفسیاتی حوالے سے دیکھے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایشوز ہو. لیکن میرا اپنا جو معاملہ ہے نا میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو مرض ہے میں بتاؤں گا تو زیادہ مطمئن ہوں گے یا آپ خود دیکھیں گے تو زیادہ مطمئن ہوں گے؟ صحیح. تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب اگر میں خود دیکھ لوں تو اس سے اطمینان زیادہ ہوگا. میں نے کہا لیکن میری شرط ہے کہ اگر آپ کو دکھاؤں گا میں کہ آپ کے ساتھ مرض یا مسئلہ کس وجہ سے کیا ہے تو میں آپ کا علاج نہیں کروں گا. صحیح. دکھا دوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے لیکن علاج نہیں کروں گا. اور اگر آپ دیکھو گے نہیں، میری بات پر یقین کرو گے، جو میں تشخیص کروں گا اس پر یقین کرو گے تو ٹھیک ہے میں آپ کا علاج کروں گا، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ کیا لاجک تھی آپ کی کہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میں نہیں کروں گا اور اگر
بلیو کریں گے تو پھر میں کر دوں گا. مجھے میرے استادوں نے یہ تعلیم دی ہوئی ہے، کہا کہ بیٹا آپ تشخیص کرو، صحیح اور تشخیص کرنے کے بعد جو دیکھو اپنے علم کے مطابق بتا دو کہ بھائی یہ میں نے دیکھا ہے. صحیح بات ہے. اب سامنے والا جیسا ماننے والا ہو اس پر یقین کرتا ہے، علاج کروا لے، نہیں یقین کرتا ہے نہ کروائے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کہیں اگر حجت کرنی ہو نا تمام، اور کوئی کہے کہ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں دکھا ضرور دینا علاج نہیں لیکن کرنا پھر پڑے. علاج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بھی ذہن میں تھا کہ چلو یار دیکھتے لیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے دکھا دیں. دکھا دیں کہ کیا معاملہ ہے، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ عمل ہے، اس عمل کو رات کو کر کے آپ نے سو جانا ہے، جو دیکھنا ہے پھر اگلے دن مجھے بتا دینا. اب وہ رات کو سوئے اور اگلے دن مجھے کال کر کے رات کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر. کہتے علامہ صاحب جب آپ نے رات کو مجھے یہ پڑھائی دی، نماز وغیرہ پڑھ کے باوضو ہو کر جب میں سویا ہوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کراچی میں نہیں ہوں، اپنے ہاسٹل میں نہیں ہوں، بلکہ میں جہاں میرا گھر تھا، گلگت بلتستان سے میرا تعلق، میں وہیں پر اپنے گھر میں موجود ہوں. صحیح صحیح. اور اپنے گھر کے اندر جو بیڈ ہے اس پر میں لیٹا ہوا ہوں اور سخت بیمار ہوں. صحیح. اور بیماری کی وجہ سے اور اسی تکلیف کی وجہ سے جو مجھے ہوتی ہے، میں کراہتا ہوں تکلیف کے اندر. تو میرے سرانے دو عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کے اوپر اس وقت جو تکلیف گزر رہی ہے، کتنی یہ پریشانی میں ہے، اذیت میں ہے. تو دوسری عورت کو وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو کس وجہ سے یہ تکلیف ہوئی ہوئی ہے؟ صحیح. تو کہتی ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا، تمہیں پتا ہے؟ بولا ہاں ہاں بالکل مجھے پتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر ہوا ہے جادو. صحیح. اور وہ جادو اس طرح ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون اپنی بیٹی کا، ان کی جو والدہ ہے ان کے پاس ایک خاتون اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی تھی اس صحیح. ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ یہ میری بیٹی ہے، جوان ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کو پسند کرتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ کر لیں. اب جو ڈاکٹر صاحب کی والدہ تھی ان کو بھی لڑکی پسند آئی، فیملی بھی اچھی تھی، بظاہر ساری چیزیں دیکھی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا. جب ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا پیشنٹ جو ہے کچھ اور ہے، میرا شعبہ ڈاکٹری ہے اور اس لڑکی کا شعبہ کچھ اور ہے. میں اپنے شعبے کے اندر کسی لڑکی سے کہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہو اس سے صحیح شادی بات ہے. کرنا چاہوں گا، اور آگے میرا پلان یہ ہے کہ ہم کہیں ہاسپٹل کھولیں تو دونوں میاں بیوی مل کر مخلوق خدا کی بھی خدمت کریں اور ہمارا اپنا سلسلہ بھی اس سے چلتا رہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب نے اس رشتے سے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو وہ جو لڑکی کی والدہ تھی اس کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں اس نے کہا کہ اگر اس کا رشتہ میری بیٹی سے نہیں ہوا تو اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہوگا، اور جہاں یہ ہوگا یہ بے سکونی ہوگا، میں اس کے لیے ایسا کام کرواؤں گی. صحیح صحیح صحیح. اس کے بعد وہ خاتون ایک عورت کے پاس گئی. اب یہ دونوں عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، صحیح گفتگو صحیح. کر رہی. تو وہ کہتی ہے کہ کس عورت کے پاس گئی؟ تو کہا چلاؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کون سی عورت ہے جس نے اس کے اوپر جادو کیا. صحیح. اب وہ دونوں عورتیں جب جاتی ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنے بیڈ سے اٹھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے وہ ایک گھر کے اوپر پہنچتی ہیں اور کہتی ہے یہ وہ گھر ہے جس میں ایک عورت سفلی کا باقاعدہ عمل وغیرہ جانتی کرتی، جادو وغیرہ کرتی. تو کہا چلو آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں. گیٹ کھلتا ہے، کہا دیکھو یہ عورت ہے، اور یہ دیکھو سامنے پتلا رکھا ہوا ہے، اس پتلے کے اندر ڈاکٹر صاحب کی جو کنگھی کے جو بال ہیں وہ موجود ہیں، ان کے استعمال کا کی کچھ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اسی کے اوپر یہ عمل روزانہ پڑتی ہے، اور جب جب یہ عمل پڑتی ہے تو ان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. صحیح بات ہے.
تو کہا یہ اس پر جادو کر رہی ہے، اور اسی کے جادو کے اثر کی وجہ سے اس کا جو پورا جسم ہے وہ تکلیف میں آتا ہے۔ اس کے بعد اس کی خواب مکمل خواب ہو گیا۔ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ خواب میں نے دیکھا۔ تو میں نے کہا بھئی اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب 1 سال ہو گیا مجھے اس کیفیت میں، تکلیف میں، اور آج تک کسی نے اس طرح کی تشخیص نہیں کی، بالکل صحیح بات ہے۔ اس طرح کی تشخیص کسی نے نہیں کی ہے کہ میرے اوپر جو ہونے والا جادو وہ باقاعدہ مجھے دکھایا ہو۔ میں نے کہا بھائی عموماً ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں، یہی بات ہے، اور یہ ہمیں اجازت بھی نہیں ہوتی، ہے، کیونکہ بالکل صحیح۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایسا نہ ہو سارے لوگ کال کرنا شروع کر دیں کامران صاحب ہمیں علامہ بھی دکھا صاحب دیں۔ ہمیں بھی دکھا دیں ہم پر کس نے جادو کیا ہے، صحیح بات ہے۔ تاکہ ہم گنے لیں اور پہنچ جائیں ان کے گھر پر، اور پھر وہ لوگ علامہ صاحب کے گھر پہ پہنچ جائیں کہ بھائی علامہ صاحب نے بتایا تھا ایڈریس، صحیح بات ہے، تو یہ ذمہ دار ہیں۔ تو بھائی ہمارے بزرگوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، کہا کہ بیٹا کامران میاں صاحب فرماتے فساد ہے یہ، بالکل صحیح بات ہے، بسا اوقات علم بھی فساد کا باعث ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس علم کو بھی جو جان چکے ہو آپ نے پوشیدہ رکھنا ہے۔ وہاں ضرورت تھی مجھے، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کا اعتقاد مجھے مضبوط کرنا تھا۔ صحیح بات ہے، دوسرا یہ پیشے کے لحاظ سے معالج ہے، یہ ڈاکٹر یہی ہے، بات ہے، آگے یہ خود ٹھیک ہوتا ہے تو آگے خلق کو اس سے فائدہ پہنچے گا، پہنچے گا، بالکل ایسے ہی ہے، مخلوق کو فائدہ مخلوق کو پہنچے گا، یہ ساری زندگی لوگوں کے لیے ٹریٹمنٹ کرے گا، ٹھیک ہوگا تو ٹریٹمنٹ کرے گا نا، تو اللہ بالکل تعالیٰ صحیح مجھے بات اس کا ہے۔ اجر دے گا۔ تو میں اس نیت کے ساتھ، ایک تو اس کے اعتقاد اور ایمان کو مضبوط کرنے کی نیت سے، اور دوسرا اس کی شفا کی نیت سے کہ جب یہ خود دیکھ لے گا تو پھر اس پروسیس کو آگے کسی سے بھی علاج کرواتا ہے وہ مکمل کروانے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب وہ سارا انہوں نے مجھے بتا دیا، بتانے کے بعد مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب اب بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میرا کام پورا ہو گیا، صحیح بات ہے، میرا کام کمٹمنٹ پوری ہو گئی۔ ہاں، آپ کو میں نے کہا تھا میں بتا دوں گا، بولا نہیں یہ مجھے تو زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بندہ ملا ہے ایسا یہ بات، کہ جس نے اتنی زبردست قسم کی تشخیص کی ہے، اور وہ میں اس سے بہت مطمئن ہوں، تو میں تو کسی اور سے نہیں کرواؤں گا علاج، آپ میرا علاج کریں، جتنا خرچہ ہوتا ہے آپ لیں مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، علاج میں نے آپ سے ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بات خرچوں کی ہے ہی نہیں، یہاں بات پیسے کی ہے ہی نہیں، یہاں تو بات اصولوں کی ہے، اصولوں کی ہے، ہمارے بزرگوں کا اصول ہے، ہم وہ نہیں توڑ سکتے، تو اس لیے میں آپ کا علاج نہیں کروں گا، آپ جائیں۔ اب وہ منتیں کر رہے، ترلے کر رہے، اب وہ کرتا رہا، لیکن میں نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ آخرکار مغرب کی اذان کا وقت ہوا، میں نے اجازت چاہی، میں نے کہا بھائی وضو کرنے جا رہا ہوں میں، اب آپ نماز پڑھیں اس کے بعد جائیں، آپ ڈھونڈے تلاش کریں کوئی ایسا معالج جب یہ جو مرض آپ دیکھ چکے اس کا علاج کر سکے۔ اب وہ بندہ جو ہے دوبارہ ریحان صاحب کے پاس گیا اور اس کو یہ ساری رودات سنائی، سارا واقعہ سنایا، وہ بھی بڑے وہ ہوئے یار اس طریقے کے معاملات تمہارے ساتھ ہو۔ بولا ہاں اگر یہ کوئی اور بولتا یا زبانی کلامی بات ہوتی نا تو میں شاید نہیں مانتا، یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب میں مانتا ہوں کہ واقعی یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہے، اور اب میں نے اس کا علاج کرنا ہے، اور اب آپ نے ریحان علامہ صاحب سے بات کرنی ہے کہ وہ میرا علاج کرے۔ صحیح، تو کہا چلو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب اگلے دن ریحان صاحب کی میرے پاس کال آ گئی، ان کو بھی میں نے یہ کہا، میں نے کہا یار بات یہ کہ میں نے اپنے بزرگوں کے جو اصول ہے نا اس کو نہیں توڑنا، بہت ہی دنیا پڑی ہوئی ہے معالجین سے، آپ کسی کو تھوڑے سے پیسے دو وہ علاج معالجہ کر دے گا، تو بولا نہیں بات یقین کی ہے، یہ بات بالکل حقیقت جتنا بات ہے، پختہ یقین اس بندے کو آپ پر ہے آپ نا پر ہے، وہ کسی اور پر نہیں اور ہے، وہ کسی سے مطمئن نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، علامہ صاحب آپ مہربانی کریں۔ میں نے کہا یار میں ایسے نہیں کر سکتا، میں اپنے بزرگوں سے اس کی اجازت لوں گا، انہوں نے اگر اجازت دے دی تو پھر میں تقریباً 7 دن تک اسی طریقے سے وہ رلاتا رہا ان کو، اور وہ بیچارے منتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے میاں حضور احمد برکات میں قدسیہ سے پوچھا، بابا جی کمال بابا بھی حیات تھے، ان سے بھی مشورہ کیے، میں نے کہا بابا جی یہ اصول تھا
اب اس اصول کے حوالے سے یہ بات تھی. اب وہ بندہ مجھے بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے علاج کے حوالے سے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میاں حضور نے بھی کہا کہ بیٹا بات یہ کہ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے, تو تم اس نیت کے ساتھ اس کا علاج کرو کہ خلق کو آگے یہ فائدہ دے گا. فائدہ پہنچائیں اور گے. جب تم اس کا علاج کر لو تو اس کو یہ بات ضرور تاکیداً کہہ دینا کہ بھائی دیکھو میں نے آپ کا علاج کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ علاج کیا ہے, آپ بھی لوگوں کا اخلاص کے ساتھ علاج کرنا اور ان کی چمڑیاں نہیں اتارنا. ہائے ہائے, میاں نے کیا خوبصورت بات کہی ہے. کیونکہ میاں حضور میاں کا ایک جانتے ایک تھے. جملہ جو ہوتا ہے نا میاں کا ہاں بڑا کامل ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ میاں حضور جانتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر کس طریقے سے لوگوں کی چمڑیاں اتار رہے ہیں, بالکل کھال ایسے ہی اتار ہے. رہے ہیں. ایک بچہ جس کو نارمل بخار ہے اس کو 1500 2,000 3,000 روپے کے ٹیکے اور ٹیسٹ لکھ انجیکشن اور دیتے ہیں. دوائیاں اور ٹیسٹیں بالکل لکھ کر دے بالکل. دیے جاتے ہیں, جبکہ وہ نارمل بخار کا مریض ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے جی. کہ یہ جو نارمل بخار ہے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انڈیکیشنز جو ڈاکٹرز کو زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہے کہ یہ جو انڈیکیشنز اس وقت آ رہی ہے بچے کو جو تکلیف ہے وہ کیا ہے, وہ آرام سے کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو چھوٹے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ نا ہم جو اس وقت تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے تھے تو ہمارے جو ڈاکٹر تھے وہ دیکھتے تھے اور آدھی چھوٹی چھوٹی سی گولیوں سے ہم لوگوں کا علاج کرتے تھے وہ. اور اس وقت یقین کیجئے کہ اگر کسی مرض میں چلے آئیں تو 2-3 ٹیبلٹس تو اتنے بڑے بڑے کیپسولز کھلوا دیتے ہیں بچوں کو بھی. تو یہ بزرگوں کی ایک اپنی حکمت ہے, اپنے معاملات ہیں. خیر انہوں نے یہ فرمایا, پھر میں نے وہی چیز کی سے اور باقاعدہ علاج کا پروسیس کیا. الحمدللہ 10ویں دن ماشاء اس کی اللہ, جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی. الحمدللہ, اللہ کا شکر. لیکن بے جو شمار پورا شکر. پروسیس تھا باقاعدہ 41 دن کا 41 دن کا. وہ پورا کیا, حصار بندش کی اور کچھ عمل تعلیم کیے. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے کرنے تاکہ دوبارہ اگر کوئی واردات کے معاملات ہوتے ہیں اس کا اثر آپ کو نہیں ہو. اور یہ پکا تعویذ ہے, یہ اپنے گلے میں ڈالیں تو یہ تعویذ بھی حفاظت کے حوالے سے کہ اگر کوئی واردات دوبارہ ہوتی ہے اس کا اثر نہ ہو. آج بھی اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی توجہ کا اثر ہے, ان کا فیضان ہے کہ خلق فائدہ اٹھا بے رہی ہے. شک ایسا ہے. اس ڈاکٹر کا بھی علاج الحمدللہ میں نے اسی دعا حزب البہر سے ہی کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ یہ ماشاء اللہ. عجائبات اور کمالات اور یہ برکتیں یہ سب دعا حزب البہر کی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. تو اس ڈاکٹر کا بھی علاج اسی طرح ہوا, کارڈ ہو گئی بالکل صحیح, الحمدللہ. بالکل صحیح. تو سر جی ہمارے پروگرام بہت ہو صحیح جائیں بات گے, ہے, بالکل صحیح ہمارے بات ہے. واقعات ختم نہیں ہوں گے. اتنے لوگوں کو اس دعا حزب البہر سے فائدہ پہنچا ہے. اور میں آج حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کا یہ فرمان اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو دعائے حزب البہر حفظ کروا دو. سبحان اللہ, بے شک ایسا ہی ہے. اس دعا حزب البہر کو اپنے بچوں کو حفظ کروا دو. احفظوا لی اولادکم فإن فیہ الاسم الاعظم. یہ آپ کا ارشاد ہے. صحیح صحیح. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو یہ دعا حزب البہر یاد کرواؤ, زبانی یاد کرواؤ کہ اس دعا حزب البہر میں اسم اعظم موجود ہے. بے شک ایسا ہی ہے. سر جی لوگ اسم اعظم کے لیے دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, صحیح بات. مجھے اسم اعظم مل جائے, مجھے اسم اعظم مل جائے, مجھے اسم اعظم مل جائے. تو بھائی شیخ نے خود فرمایا ہے, شیخ کے خود الفاظ ہیں کہ اس دعا حزب البہر میں اسم اعظم موجود ہے. کون سا ہے؟ یہ راز ہے. یہ راز. تو پڑھیں دعا حزب البہر کو, اس اسم اعظم کی برکات بھی آپ کو ملیں گی. اسی اسم اعظم کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر سکون ہوگا, اولاد کا سکھ ملے گا. بے شک ایسے ہی ہے. اپنی اولادوں کو زبانی یاد کروائیں. میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے مجھے خود زبانی اس کو یاد کروایا. اچھا. اجازت نہیں دی تھی پہلے, کہا بیٹا جاؤ اس کو زبانی یاد کرو. پھر میں زبانی یاد کر کے ایک ایک پرچہ یاد کر کے میاں حضور کو سناتا تھا. جب پوری زبانی یاد ہو گئی, میاں حضور نے سنی, اس کے بعد پھر میاں حضور نے اس کی اجازت دی کہ جاؤ اب اس کو پڑھو. پھر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی. زبانی یاد کرنے کی بھی ایک اپنی برکت ہے کہ بھائی آپ کتاب کے محتاج نہیں رہتے, آپ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور جس پر یہ حزب جاری ہو جائے
تو وہ اس قلبی طور پر بھی دعا حزب البہر پڑھ رہا ہوتا ہے، جاری ہوتے ہیں، اس کے فیضان جاری ہوتے ہیں، اس دعا کی خاص تجلیات اور برکات کا نزول اس کے قلب پر، اس کے لطائف کے اوپر، اس کی روح پر ہوتا ہے، اور روحانیت کے اندر اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک ایسے تو ہی ہے۔ برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، فیضان ہی فیضان اس دعا حزب البہر کے اندر موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی جو ہم حزب البہر کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو کامران بھائی آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو جو میاں حضور کی اب محفل ہونے والی ہے اس کے لیے کس طرح سے دعوت دینا چاہیں گے؟ دیکھیے الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی دعوت دی، ہم اس پروگرام کے اندر بھی اپنے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بالکل وہ باقاعدہ جو فارم ہے جو مرکز کی طرف سے جاری ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ویڈیوز کے اندر، مختلف واٹس اپ گروپس کے اندر، اور خانقاہ کے جو آفیشیل نمبر ہیں وہاں پر یہ لنک دیے جا رہے ہیں۔ تو باقاعدہ آپ اس لنک کو کلک کریں اور وہاں پر آن لائن جو فارم ہے اس کو آپ فل کریں، اور آپ باقاعدہ اجازت لے سکتے ہیں۔ اجازت لیں اور اجازت لینے کے بعد باقاعدہ اس کو پڑھیں، باقاعدہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، اجازت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اس کی شرائط کے ساتھ باقاعدہ زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ ضرور اس کی برکات آپ کو عطا ہوگی۔ اب یہ قید نہیں ہے کہ صرف کراچی والے ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بالکل صحیح بات یہ قید نہیں ہے کہ جو ہے نا صرف پاکستان والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بھائی ہے۔ جو چاہے جس دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے، اس دعا حزب البہر کو اجازت کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ بغیر اجازت کے اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے رجعت کے معاملات بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اچھا جی، صحیح صحیح ہم اس کو بہت ہلکا نہ سمجھیں۔ میاں حضور دامت برکات مقدسیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے اس حزب کو پوشیدہ رکھا ہے، صحیح صحیح یہ تو ہم نے جو ہے نا اس حزب کو عام کیا، عام کر دیا ہے۔ ورنہ یہ بزرگ اتنی آسانی سے اس کو نہیں کھولتے، اس کی اجازت ہر شخص کو نہیں دیتے بالکل ایسے جب ہی ہے۔ تک کہ باقاعدہ اس کو شرائط وغیرہ اور اس کی تربیت باقاعدہ نہ کر لیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بھی بات ہے کہ اس کی برکت اپنی جگہ، لیکن رجعت کے بھی معاملات آتے ہیں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کی اجازت نہیں لیتے ہیں، اس کی شرائطوں کو نہیں سمجھتے ہیں، ایسے ہی بغیر شرطوں کے پڑھنا شروع کر دیں، اس کی رجعت کے بھی معاملات ہوتے ہیں، صحیح اس بات کا بھی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک آدھ پروگرام اور صرف اس کی اجازت کے اوپر، اس کی ترتیب کے اوپر، اس کے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے جو طریقے ہیں اس پر، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں اور شرائط جو اس کی ہیں جی وہ شرائط کے اوپر، ویسے تو میاں حضور دامت برکات مقدسیہ نے بھی اس کی شرائطیں جی وغیرہ جی جو ہے بالکل ذکر ایسے کی ہی ہے، لیکن یہ بالکل کہ ایسے ہی۔ آگے ہم اس کتاب کے اندر جو شرائطیں وغیرہ موجود ہیں وہ بھی ذکر کریں گے، اور شرائطوں کے ساتھ ساتھ جب یہ دعا حزب البہر کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو کن کن مقاصد کے لیے آپ اس دعا حزب البہر کو جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، یہ پھر انشاءاللہ ہم آگے اگلے پروگرام میں بالکل بتائیں گے صحیح، بالکل کہ انشاءاللہ۔ کفایت مہمات کے لیے کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، باطن کی ترقی اور حفاظت کے لیے کس طریقے سے اس کو جو ہے استعمال میں لا سکتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے کیسے اس کو پڑھ سکتے ہیں، مدد الہی کے اصول کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں، دلوں کی تسخیر کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں، صحیح بات مغفرت ہے۔ کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں، رحم کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں، کشائش رزق کے لیے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، حفاظت ہر بلا کے لیے کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ہدایت پانے کے لیے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، حصول مقاصد کے لیے، مشکلوں کے آسانی کے لیے، سفر کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن کی ہلاکی کے لیے، زیادتی علم کے لیے، مخالفین اور معترضین کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، شفا امراض کے لیے، حب کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، شفا مریض کے لیے، بادشاہوں امیروں کی تسخین کے لیے، امن راہ اور سلامتی سفر کے لیے، کشتی اور جہاز کی حفاظت کے لیے، حصول غنا تونگری کے لیے، ادائے قرض کے لیے، انشراح صدر اور زیادتی فہم کے لیے، کمال معرفت اور غلبہ حال کے لیے، اور سلامتی ایمان کے لیے۔ تو یہ سبحان ساری اللہ، چیزیں سبحان جو ہے اللہ۔ الحمدللہ اس دعا حزب البہر کے اندر اس کی فادیت میں موجود ہے۔ سلامتی ایمان کے لیے اور اس کی مزید جو ہے افادات جو ہے
میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے اس کتاب کے اندر رکھے ہیں کہ اولاد کے لیے، جس کی اولاد نہیں ہے تو وہ اگر اس کو استعمال میں لانا چاہے کس طریقے سے لا سکتا ہے، جادو جنات کی کاٹ کا طریقہ اسی دعا حزب البر سے کیسے ہے، دشمنوں سے سامنا ہو جائے تو اس کے شر سے کیسے بچا جائے، شرارتی بچے کے لیے، بیماری کے لیے، حب کے لیے، نفرت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر قرب الہی اور ولایت کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس ماشاء دعا اللہ، حزب البہر کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور قرب رسالت مآب کے لیے سبحان حضور اللہ، جان عالم صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالیٰ وسلم علیہ وسلم. کی بارگاہ میں حضوری کے لیے، لطائف جاری کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس دعا حزب البہر کے اندر موجود ہے. آئندہ آنے والے پروگرام کے اندر ہم ضرور ذکر کریں گے، بالکل انشاءاللہ، اور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس دعا حزب البہر کی خصوصی برکات ہم سب کو عطا کرے، ہمارے اہل خانہ کو عطا کرے. آمین ثم قبلہ آمین. میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے فیضان کے ثمرات اللہ تعالیٰ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے تمام مریدین، آپ کے خلفاء، آپ کے متعلقین، آپ کے محبین، آپ کے خانوادے سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور یہ فیضان اسی طریقے سے تا قیامت جاری و ساری رہے. ماشاءاللہ، جتنے بھی ماشاءاللہ. ہمارے ویورز ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں، ان تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج اس پروگرام کے اختتام پر میں درخواست کروں گا سید عاطف شاہ صاحب سے کہ حضور آج آپ جو ہے اختتام پر دعا کریں، اور ہم انشاءاللہ اس دعا کے اندر شامل ہوں گے. جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو کومنٹس کے اندر، جو مختلف جگہوں پر، مختلف پلیٹ فارم پر دعا کے لیے کہتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ آل رسول بھی ہیں، سید سادات بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی برکتیں ہم بھی لوٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کی وساطت سے دیگر لوگ بھی لوٹیں گے. تو اس جو گھرانے کا جو صدقہ ہے نا، وہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ملے اور میری وساطت سے اور لوگوں کو بھی ملے. تو آپ دعا جو ہے وہ فرمائیں. دیکھیں، میں دعا کرنے کے لیے بالکل تیار، لیکن میں اپنے دوست محتشم صاحب کے نقش قدم پہ چلتا ہوا تھوڑا سا ان کا عمل جو ہمیں کہتے ہیں جی کہ 3 بار درود شریف اور 1 بار الحمد شریف اور ضرور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے، کیونکہ اتنی زبردست ہستی کی جناب میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان سے بھی فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو شامل کر لیں. پھر اس دعا کو میں حصہ لے لیتے ہیں. دوبارہ بولیے گا کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف اول و آخر، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اس دعا کا شروع کرتے ہیں. اور پھر جناب صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، جناب ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جناب میں میاں حضور کے توسط سے پیش سبحان کر کے پھر تب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ نبی علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. غضب علیہم والضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ الہ العالمین. یہ جو ہم نے چھوٹی سی فاتحہ پڑھی ہے، الحمد شریف پڑھی ہے، درود شریف پڑھی ہے، اور اس میں جو غلطی ہوگی اس کو معاف فرما دیجئے. اور جو ہمارے ساتھیوں نے پڑھی، جو ہم نے دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اس کا حصہ عطا فرما دیجئے. اور میرے پیر جناب حکیم طارق احمد عارف صاحب کے توسط سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سرکار نبی کے والدین سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک تمام اجداد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول و انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین، شہداء، صالحین، امہات المومنین، سرکار نبی کریم کے شہزادے شہزادیاں پنجتن پاک علیہ السلام، اور امامین اور اہل بیت صحابہ اجمعین، تمام بزرگان دین، اور خاص امام طارق عارف صاحب کے توسط سے اس کا خاص ہدیہ تحفہ جناب ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں.
اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے اللہ کے فضل سے ہمارے معاملات کو حل فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور ہمارے جو پیر غائب صاحب ہیں اللہ ان کو خاص فضل کا، ان پر خاص فضل فرما دیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، حاسد بری نظر والوں سے بچا لیجئے، اور خاص فضل والا معاملہ فرما دیجئے، ان کی اولادوں پر فضل فرما دیجئے، ان کے جو خلفاء ہیں، ان کے جو مریدین ہیں ان پر فضل فرما دیجئے، اور جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں اللہ ان پر فضل کے راستے کھول دیجئے، خیر کے راستے کھول دیجئے۔ ہمارے کامران بھائی کی کاوش، انہوں نے جو محنت کی اور یہ جو ویڈیوز ہم نے بنا کے ڈالی ہیں، اور جس سلسلے پہ ہم حزب البحر پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور کامران بھائی کو صحت کامل عطا فرمائے، اور ہمارے تمام جو ساتھی ہیں، ہمارے جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب پر فضل والے معاملات کر دیجئے الہ العالمین۔ جن لوگوں نے جن بچیوں کی شادیوں کے معاملات ہیں ان لوگوں پر فضل کر دیجئے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی محتاجگیوں سے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں اور آسانیاں عطا فرما دیجئے الہ العالمین۔ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اپنی پناہ میں لے، آفات ناگہانی سے اپنی پناہ میں لے، اموات ناگہانی سے اپنی پناہ میں لے الہ العالمین۔ خیر والے معاملات فرما دیجئے، امت محمدیہ پہ خیر والے معاملات فرما دیجئے، رحمتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما دیجئے الہ العالمین۔ جو اس وقت مہنگائی کا معاملات چل رہے ہیں یا اللہ اس سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، لوگ بہت پریشان حال ہیں یا اللہ امت محمدیہ پر فضل فرما دیجئے، اور یہ جو جنگ کے اثرات دنیا پہ منڈلا رہے ہیں یا اللہ اس سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، خیر والے معاملات فرما دیجئے، آسانیوں والے معاملات فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ برحمتک یا